الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ حضرات، آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سنا کہ موضوع سخن اللہ کا پڑوسی کون ہے۔ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کا پڑوس مل جائے۔ اس نے دنیا جہاں میں اور کیا لینا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ رب العزت کا وہ پڑوسی بن جائے۔ کون خوش نصیب ہے جو اللہ تعالیٰ کا پڑوسی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قریبی ہے، اور جسے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ کوئی پوچھے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ
ایک عورت کی مثال بیان کرتا ہے. بیوی کس کی ہے؟ بیوی فرعون کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ کے رب پہ جب ایمان لائی تو فرعون ظالم نے اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، بربریت کا نشانہ بنایا. اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بے انتہا ظلم کیا. حضرت بی بی آسیہ کہتی ہیں اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت بھی عطا فرما اور جنت اپنے پڑوس میں عطا فرما. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ فرماتے ہیں ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ہم نے بی بی آسیہ کو فرعون کے ظلم سے نجات بھی عطا فرمائی اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے انہیں بہترین عورت بھی قرار دیا. اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا پڑوسی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان خوش نصیب عورتوں میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کا پڑوس حاصل کرنے والی. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ سے جب جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ جس کے اوپر رب کا عرش ہے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنی جنت الفردوس کا مہمان بنائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازیاں. ان تمہیدی کلمات کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ کا پڑوسی اور کون ہے؟ وہ خوش نصیب انسان جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ کے گھروں پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این جیرانی، میرے ہمسائے کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ سوال کیا جائے گا یا اللہ جی، فرشتے کہیں گے آپ کے پڑوسی اور آپ کے ہمسائے کون ہیں؟ کہا اللہ فرمائیں گے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں پہ خرچ کرنے والے، مسجدوں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے اور مسجدوں میں آنے والے، باجماعت نماز کی پابندی کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے پڑوسی اور اللہ کے ہمسائے ہیں. اتنا بلند مقام. یہ مساجد یہ دین کے مراکز ہیں. یہاں پہ مسلمان 5 مرتبہ حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو لوٹتے ہیں، رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. مسجدیں بہترین تربیت گاہیں ہیں، یہ مسجدیں بہترین مسلمانوں کے مراکز ہیں، یہ مسجدیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی گڑھ ہیں. مسجدیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے گڑھ ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دن رات نازل ہوتی ہیں. قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، نمازوں کا انتظام ہوتا ہے، رکوع و سجود ہوتے ہیں، قیام ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھا جاتا ہے. بہار ہی بہار ہے، رونق ہی رونق ہے، رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے.
بخشش ہی بخشش ہے۔ اسی لیے تو میرے اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، تمہیں بتلائیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مومنین کا کام، مسلمانوں کا کام اللہ کے گھروں کی آبادی، اللہ کے گھروں کی تعمیر و ترقی، مساجد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، مساجد میں آنا۔ انما یعمر مساجد اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کوئی بندہ مسجد میں کبھی آ رہا ہے اور کبھی نماز پڑھ کے باہر نکل رہا ہے، کبھی مسجد کے کسی کام میں، کبھی کسی کام میں، کبھی مسجد کی تعمیر و ترقی میں، کبھی مسجد کی صفائی میں، کبھی مسجد کی دیکھ بھال میں، کبھی مسجد کے خرچ اخراجات پورے کرنے میں، دیکھتے ہو کہ مسجد کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، سمجھ لو فَاشْهَدُوا لَهُ ایمان، اس کے ایمان کی گواہی دو یہ بندہ پکا مومن ہے۔ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ان کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ کی زمین پر سینٹر بھی ہیں، اللہ کی زمین پر بڑے بڑے پلازے بھی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بھی ہیں، بڑے بڑے محل بھی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک رب کی زمین پر وہ جگہ بہترین جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کا گھر مسجد بنا دی جاتی ہے، اللہ کا گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ ہے، وہ چاہے کچی پکی اینٹوں کا ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو۔ اور ایک حدیث کی الفاظ ہیں خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کا گھر بناتا ہے۔ صحیح البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے دنیا میں زمین پر، اللہ تعالیٰ اس کا گھر اپنی جنت میں بناتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر، چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، چڑیا کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر رب کی زمین پر بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ اب چڑیا کا گھونسلہ کتنا کہے، اور حضرات اتنی مسجد تو نہیں بن سکتی، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ جو بندہ اتنی جگہ بھی لے کر کے، اتنے بھی پیسے خرچ کر کے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہے، مسجد کی تعمیر ترقی کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے، میرا اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو اتنا نوازتا ہوں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، میں اس کا گھر اپنی جنت میں بنا دیتا ہوں۔ تو دنیا میں بنا اللہ کا گھر گارے کی اینٹوں کا، حضرات سیمٹ کا، بجری کا، ریت کا، لیکن جو رب العزت تیرا گھر بنائے گا وہ گھر وہ جنت میں ہوگا اور وہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہوگا۔ اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جو اللہ کے گھروں میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ کلما غدا او راحا۔ فرمایا کوئی بندہ صبح جائے، کوئی شام جائے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب العزت اس کی مہمان نوازیاں کرے گا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا مہمان، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا میزبان ہوگا، یہ اپنے رب کا مہمان ہوگا۔ تم اپنے مہمانوں کی تواضع کرتے ہو، اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہو، اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے ہو، بڑی اچھی بات ہے۔
ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے، اور مسجدیں بنانے والوں، مسجدوں میں آنے والوں، مسجدوں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والوں، مسجدوں کو آباد کرنے والوں، اپنے گھروں کا سبھی سوچتے ہیں، اللہ کے گھروں کے بارے میں سوچنے والوں، تم اتنے خوش نصیب ہو، تم اتنے خوش نصیب ہو، قیامت کا دن ہوگا میرا اللہ اپنی شان کے مطابق تمہاری تواضع کرے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، ان خوش نصیبوں کو جنت کی خوشخبری ہیں، کنتم توعدون، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، فرمایا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا، اس سے بڑھ کر بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے اللہ نے 2 لفظوں میں بات سمجھا دی، نزولا من غفور الرحیم، تو اپنے رب کا مہمان ہوگا، تیرا رب تیرا میزبان ہوگا۔ مسجدیں آباد کرنے والوں، تم اللہ کے پڑوسی بھی ہو، تم اللہ کے مہمان بھی ہو، تم جنت کے حقدار بھی ہو۔ اللہ کے فضل سے جو مسجدوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسجدیں کتنی بڑی، حضرات یہ مسجدیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے محور اور مرکز ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دل تھام کے سنتے جائیے گا، آمینہ کے لال فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے اور اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، فرمایا تمہیں ایسے لگتا ہے رحمان پورا کی گلیوں میں چل رہا ہے، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے یہ کہ جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ مسجدوں میں آنے والوں، تم اپنے آپ کو کیوں ہلکا سمجھو، تم اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھو، تم خوش نصیب ہو، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھو، اپنے آپ کو بہترین سمجھو۔ دنیا کائنات کے برگزیدہ ترین لوگ وہ ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں، جو مسجدوں میں آتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے گھروں میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گھٹیا وہ ہے، کمتر وہ ہے، حقیر وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نصیب نہیں فرمائی۔ تسی جیتے راضی ہو، انہوں ہی بلاندے ہو نا اپنے گھر، کہ ہم ہی ہر کسی نے بلا لیندے، تو اللہ بھی انہی کو توفیق دیتا ہے اپنے گھروں میں آنے کی جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ مت سمجھیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے گھر میں نہیں آئے، کہ وہ مسجد میں نہیں گئے، یہ ان کی کوئی مہارت ہے، کمال ہے۔ شرم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں نصیب فرمائی۔ کیا غلطی ہو چکی تم سے، کیا ناراضگی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ تمہاری کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نصیب نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ الا ادلکم یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بہ الدرجات، آؤ تمہیں بتلائیں درجے کس طرح بلند ہوتے ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں بتلائیں درجے کس طرح بلند ہوتے ہیں، عزتیں کیسے ملتی ہیں، شانیں کیسے ملتی ہیں۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مکمل وضو کرنا سنت کے مطابق، سردیاں ہو تب بھی، گرمیاں ہو تب بھی، پانی گرم ہو تب بھی، ٹھنڈا ہو تب بھی مکمل وضو کرنا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے یہ ایسا عمل ہے جو انسان کی درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں اور اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف پیدل چل کے آنا جو گناہوں کی معافی کا سبب بھی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھایا کرتے تھے۔ سنن نسائی میں روایت موجود ہے
کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، چھوٹے چھوٹے قدم کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے، اور نمازی مسجد کی طرف آنے والے تیرے قدموں کی اللہ کتنی لاج رکھتا ہے۔ فرمایا جتنے قدم اٹھاتا ہے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میرا رب ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو کہا ہم چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ قدم زیادہ بنے، نیکیاں زیادہ ملے، گناہ زیادہ معاف ہو، درجات زیادہ بلند ہو جائیں۔ یہ برکتیں کس چیز کی ہیں؟ یہ برکتیں مساجد کی ہیں۔ مساجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اللہ کے گھروں میں آنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ جس طرح یہ مساجد اللہ کی زمین کا بہترین حصہ ہے، وہاں پہ وہ لوگ جو مسجدوں میں آنے والے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بہترین بندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے فرمایا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت ہے، کہا میرے اللہ نے فرمایا پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے فرشتے اس وقت کن مسائل پہ بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی فرشتے اس وقت بحث کر رہے ہیں، مقرب ترین فرشتے، عرش کے فرشتے، مالا اعلیٰ فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے اعلیٰ ترین فرشتے اس وقت بحث کر رہے ہیں کفارات کے بارے میں۔ کفارات، آپ کہیں گے کفارات کیا ہے؟ فرمایا کفارات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفارات المقصو فی المسجد، مسجد میں ٹھہرنا، بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد بھی مسجد میں ٹھہرنا، اللہ اللہ کرتے رہنا، ذکر و اذکار کرتے رہنا، اور فرمایا پیدل چل کے آنا، قدموں پہ چل کے آنا مسجدوں کی طرف، یہ کفارات ہیں۔ کاجی اور کا مکمل وضو کرنا، سنت کے مطابق وضو کرنا، یہ کفارات ہیں۔ کفارات کیا ہیں؟ کفارات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے گناہ معاف کرتا ہے، ان عملوں کے ذریعے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، نیکیاں عطا کرتا ہے، درجوں کو بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا جس بندے میں یہ خوبیاں موجود ہیں، جامع ترمذی کی روایت، وہ مسجدوں میں آتا ہے اور نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور سنت کے مطابق وضو بھی کرتا ہے۔ فرمایا جس بندے میں یہ خوبیاں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاش بخیر ومات بخیر، اس کی زندگی بھی خیر والی ہوگی، اسے موت آئے گی تو موت بھی خیر والی ہوگی، موت کے وقت اللہ اسے فتنوں سے بچائے گا، زندگی بھی خیر والی، رحمت والی، برکت والی، عافیت والی ہوگی، اور اس کی موت بھی خیر و برکت والی ہوگی۔ موت کے وقت اللہ کی مدد ہوگی، موت کے وقت راحت ہوگی، موت کے وقت سکون ہوگا، اللہ فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ کون سا خوش نصیب کہ جس کا تعلق مسجدوں کے ساتھ قائم ہے، جو مسجدوں میں آتا ہے، جو مسجدوں میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، جو اللہ کے گھروں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے باوضو ہو کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرمایا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یہ برکتیں کس چیز کی ہیں؟ مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، مساجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا،
فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تمہیں یہ آسمان کمزور سا نظر آ رہا ہوگا. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے جڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں میں جو مردے ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر کوئی جان لے گا جو اس نے عمل کیے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ہر کسی کو اس کے اگلے پچھلے اعمال کی خبر دی جائے گی. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، روز قیامت کے رازوں کو کھول دیا جائے گا. وہ قیامت کا دن جو بڑا ہی خطرناک دن ہے، جو بڑا ہی خوفناک اور ہولناک دن ہے، کہ جس دن کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تلک، کچھ ناف تلک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا. اللہ کی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جب اتنی گرمی ہوگی، جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، میرا اللہ سخت غصے میں ہوگا. جہنم بڑکا دی جائے گی، جہنم بڑکا دی جائے گی، خوفناکیاں ہوں گی، وہاں پہ خوف ہوگا، غم ہوگا، پریشانی ہوگی. سورج ایک میل کے جب فاصلے پہ ہوگا، کسی کو سایہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فرمایا ہاں، 7 بندے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا ہے. تہاڈا دل بھی مسجد نال لگ گیا کہ نہیں؟ دل اپنا مسجد کے ساتھ لگاؤ، مسجد میں آؤ، اپنے بچوں کو بھی لاؤ. میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا. میرے چچے کے بیٹے ہیں ملک کیسر صاحب، ماشاءاللہ اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر کے صبح فجر کی نماز میں آ رہے تھے. اللہ کی قسم میرے دل سے دعا نکلی، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے. اور میں تو کہتا ہوں جو مسجدوں میں نہیں آتے، رب کی قسم ان سے تو یہ بچے بہتر، ان سے تو یہ نبینے بہتر، اور تم سے تو وہ معذور بہتر، تم سے تو وہ لنگڑے بہتر، تم سے تو وہ عورتیں بہتر. جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، جو اللہ کے گھروں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے. گجرانوالا کا پہلوان ہے، چڑے بٹیرے کھانے والا پہلوان ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں. تو پھر تم سے تو بچے ہی بہتر ہیں نا، کہ جو مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ کے گھروں کی آبادی کا حصہ بنتے ہیں، گھروں کو آباد کرتے ہیں. اور دوستو دنیا کہتی ہے ہر جگہ پہ ہمیں رش ہی رش نظر آتا ہے. ہسپتالوں میں دیکھو رش، ہسپتالوں میں دیکھو رش، سکولوں میں جناب ہجوم، یونیورسٹیوں میں ہجوم، بازاروں میں تمہیں جگہ نہیں ملے گی. اتنی دنیا اللہ جانے کہاں سے آ گئی. کہاں ہسپتالوں میں چلے جائیں ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا یہاں پہ ہی آ گئی ہے. اور یارو اللہ کا گھر ہی ویران رہ گیا ہے. ایک نئی راشتے اللہ دے کار راش نہیں، ایک ویرانی ہے تو اللہ کے گھر میں. باقی تسی نکلو سڑک تے، دنیا ہی دنیا، بندے ہی بندے، افراد ہی افراد، ہجوم ہی ہجوم. اور مجھے بتلاؤ میرے بھائیوں، مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ اگر تم آباد نہیں کرو گے تو کیا ان مسجدوں کو سکھ آباد کریں گے؟ ان مسجدوں کو کیا عیسائی آباد کریں گے؟ ان مسجدوں کو کیا یہودی آباد کریں گے؟ ان مسجدوں کو کیا ہندو آباد کریں گے؟ دوستو اگر ہم مسجدوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے بچے مسجدوں میں نہیں آئیں گے، ہماری عورتیں مسجدوں میں نہیں آئیں گی، تو ان مسجدوں میں کون آئے گا؟ انما یامر مساجد اللہ، اللہ نے اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے، اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے. انما یامر مساجد اللہ، نبی کریم علیہ السلام اور آپ سے پہلے نبیوں کی صفت کیا ہے، خوبی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھروں کو بنانے والے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے گھر کو بنانے والے، آمینہ کے لال نے اللہ کا گھر بنایا. پیغمبروں کی نبوت، ان کا منصب، ان کی جاہ و حشمت، ان کی عزت و عظمت، ان کے مقام و مرتبے کے کیا ہی کہنے. لیکن میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کو وہ اللہ کے گھروں کے خادم نظر آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ نہیں بنایا، کیوں جی بیت اللہ نہیں بنایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنایا سلیمان علیہ السلام نے. میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد نبوی بنائی، مسجد قباء بنائی، بچپن کی عمر میں بیت اللہ میں حضرات بیت اللہ کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزت و عظمت والا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی میں مصروف۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، پیارے ابراہیم انی جاعلوکا للناس اماما، اے پیارے ابراہیم ہم نے تجھے دنیا والوں کا امام بنا دیا ہے، لیکن آپ کا کام کیا ہے، آپ کے بیٹے کا کام کیا ہے، ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، فرمایا میرے گھر کو پاک صاف رکھ دے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے گھروں کی آبادی، اللہ کے گھروں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا۔ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغیچوں میں آؤ تو کھا پی لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر جنت کے باغیچے ہیں۔ جنت کے باغیچوں میں بیٹھے ہو، کہا ان میں کھانا پینا کیا ہے؟ کہا ان میں کھانا پینا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت الفردوس میں میوے عطا کرے گا۔ دل نہیں چاہتا تمہارا جنت کے باغوں میں آنے کو، جنت کے باغیچوں میں آنے کو دل نہیں چاہتا؟ جنت کے میوے کھانے کو دل نہیں چاہتا؟ سعید بن مسیب کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی وہ شہزادے کہاں چلے گئے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کہتے 40 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، 40 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، سعید مسجد میں ہوتا ہے۔ امام قاضی تقی الدین السلیمان کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کہتے ہیں 40 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، ایک نماز صرف میری جماعت سے رہی ہے، وہ بھی وہ دن کے جس دن میری والدہ وفات پاتی ہے۔ 40 سال کے عرصے میں ایک نماز بھی میری جماعت سے نہیں رہی، مسجد میں ہوتا ہوں۔ کہا جو بندہ 40 دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور یہ بشارتیں حاصل کرنے کو میرا دل کیوں نہیں چاہتا؟ آمینہ کے لال نے فرمایا جو بندہ 40 دن مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اسے جہنم سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے، اسے منافقت سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں، یہ بڑی بڑی بشارتیں، یہ خوشخبریاں مسلمانوں تمہارا جی کیوں نہیں چاہتا حاصل کرنے کو، لینے کو؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت، اس کو کتنا پروٹوکول دیا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، بیمار پڑ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کی کنڈیشن اس طرح کی تھی، اس کی پوزیشن اس طرح کی تھی، کہا اگر یہ وفات پا گئی تو مجھے بتلا دینا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو خبر دے دیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ عورت رات کے وقت وفات پاتی ہے، صحابہ اکرام نے رات کے وقت اس عورت کو دفن کر دیا۔ صبح ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا حال ہے اس عورت کا؟ صحابہ اکرام کہتے اللہ کے نبی وہ تو وفات پا گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تم نے اس کے معاملے کو حقیر سمجھے، یہ تو اللہ کی پڑوسی عورت ہے، اللہ کی پڑوسی عورت ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی، اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ رش کے عزت کو سلام ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے گھروں کی صفائی ستھرائی میں، تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے ہیں، اپنے گھروں کے سارے خیال رکھتے ہو۔ خدا کا واسطہ اللہ کے گھروں کے بھی خیال رکھا کرو، اس میں تمہاری اپنی بلائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صغروا امرہا، تم نے اس کے معاملے کو ہلکا سمجھا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والی عورت تھی، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی قبر پہ لے کے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ دوبارہ جنازہ پڑھا اس عورت کا۔ قبر پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح 4 تکبیرات کہیں اور جنازہ پڑھا کہ ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ۔ آپ ویسے بھی دعا کر دیتے یا گھر میں ہی دعا کر دیتے، دعا تو پہنچ ہی جانی تھی نا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو کتنی عزت بخشی ہے، اس کے معاملے کو کس قدر بڑا اور اونچا سمجھائے۔ فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ، اور قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے، محمد جب جنازہ پڑھتا اللہ ان قبروں کو روشن کر دیتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِ مَجْتَمَعَ قَوْمٍ بَيْتٌ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ اللہ کے گھروں میں سے جب کسی گھر میں مسجدوں میں سے کسی مسجد میں قرآن کا درس ہو، حدیث کا درس ہو، ترجمہ کلاس ہو، اللہ کے بندو خوش دلی سے شریک ہوا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَجْتَمَعَ قَوْمٌ بَيْتٌ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کا قرآن سمجھنا ہے، نبی کریم کی حدیث کو سمجھنا ہے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ اللہ کی طرف سے ان پر سکون طاری ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ان کے ارد گرد اللہ کے نورانی فرشتے ہوتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ تو غفاریہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ رب العزت آسمانوں پہ تیرے تذکرے کرتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ فرمایا تو زمین پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب العزت تیرا ذکر آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ مجلس برخاست ہوتی ہے، ہاں مجلس برخاست ہوتی ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتلاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی کے ترانے پڑھ رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے آزادی چاہ رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں یا اللہ آپ کو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیں کہا ایمان اور بڑھ جائے، کہا جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا، لیکن اگر دیکھ لیں کہا جنت کی طلب اور بڑھ جائے، کہا جہنم کو دیکھا ہے جو جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ کہا نہیں جہنم کو بھی نہیں دیکھا، کہا اگر دیکھ لیں کہا اور پناہ مانگے اور بچنے کے لیے نیک عمل کریں۔ میرے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام فرشتوں گواہ ہو جاؤ مسجد میں جتنے بھی بیٹھے میرا قرآن پڑھ رہے تھے، میری حدیث پڑھ رہے تھے، میرے نبی کا فرمان سن رہے تھے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جی ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جو مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، جو ترجمہ کلاس پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، جو حدیث کا سبق لینے کے لیے نہیں آیا تھا، جو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، ہاں حاضرین مجلس کے ساتھ اسے کوئی کام تھا، بس وہ انتظار میں تھا مجلس کب برخاست ہوتی ہے اور میں اپنا کام کر کے اپنے متعلقہ بندے کو مل کر کے اپنے گھر واپس جاؤں، اللہ جی اس کا کیا کیا جائے؟ فرمایا اس کے بھی نامہ عمل میں معافی کا قلم پھیر دو، جڑا انہاں دے نال بہ بھی جاندا ہے نا وہ کدی ناکام تے نامراد نہیں ہوندا۔ کون ہے یہ خوش نصیب؟ اور یہ خوش نصیبیاں کس وجہ سے؟ مسجدوں میں آنے کی وجہ سے۔ اور میرے بھائی میری درخواست ہے ان لوگوں کو، خواتین کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ یہ مسئلے تم نے کہاں سے گڑھ لیے کہ نانا عورت مسجد میں نہیں آ سکتی؟ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، صحابہ اکرام نے منع نہیں کیا جی عورت کو مسجد میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ کیوں نہیں آنے دیا جائے گا؟ آمینہ کے لال فرماتے ہیں اللہ کے بندو اگر تم میں سے کسی کی بیوی کسی کی عورت وہ تم سے پوچھے سوال کرے مطالبہ کرے کہ میں آج جانا ہے جمعہ پڑھن، میں آج جانا ہے جناب تراویحاں پڑھنے کے لیے، میں نے آج جانا ہے درس سننے کے لیے، مسجد میں جانا ہے جلسہ سننے کے لیے، تو فرمایا خامدو محترم خامدو اپنی بیویوں کو روکو نہیں، ان کو منع نہ کرو۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یہ اللہ کے گھروں میں آئیں گی تربیت لے کے جائیں گی، تمہاری تابع دار بنیں گی، تمہاری فرما بردار بنیں گی، ان کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکا جائے۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں پہ خرچ کرنے والوں کی کبھی فضیلت بیان فرمائی، کہیں صفائی کرنے والوں کی فضیلت بیان کہی، کہیں تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ آخر میں سن لو دوستو، تمہارے مراکز کے تمہارے اداروں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، رول ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، ہاں اللہ کے گھر کے بھی کچھ آداب ہیں،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق بخشی ہے، اللہ کے گھر میں آنے کی بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ ادب و آداب کا لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ رحمت کا گڑھ ہے اور رحمت کا مرکز ہے۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو کہے یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ رحمتوں کی جگہ ہے، رحمتوں کی جگہ ہے۔ دنیا جہاں کے کسی حصے میں تمہیں سکون نہیں ملے گا، وہ سکون جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو فرمایا اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھ کے نکلے اور کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بندہ تھوم پیاز لہسن اس طرح کی کوئی چیز کھائے، ادب ہے، تھوم پیاز لہسن اس طرح کی کوئی چیز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے، وہ مسجد جو دور ہی رہے، فرشتیاں نو تنگ کرے گا، اللہ دے بندیاں نو تنگ کرے گا، نمازیاں نو تنگ کرے گا، تے سگرٹ پی کے بھی نہ آئے، تے نسوار رکھ کے بھی نہ آئے۔ ان چیزوں سے پرہیز، ان چیزوں سے اجتناب۔ اور جب یہ حلال چیزیں ہیں، لہسن تھوم پیاز وغیرہ، یہ حلال چیزیں یہ کھا کر کے مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں۔ فرشتے بھی تنگی باتے ہیں، اللہ کے مومن بندے نمازی بندے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تے نسوار تے سگرٹ دی کی حیثیت ہے، وہ لا کے دے جرا رکھ کے بندہ آ سکتا ہے، یا آتے آتے جو ہے کش لگا رہا ہے، آتے آتے کش لگا رہا ہے، مسجد دا بوا وڑن لگا ہے تو سگرٹ چھوڑ دیندا ہے۔ انا للہ، کئی بندے نے میں ایسے ویکھے ہیں وہ پیچھوں سگرٹ پیندے آ رہے ہیں تو جو مسجد دا دروازہ وڑن لگے نا سگرٹ چھوڑ دیتا ہے، یا پیچھوں نسوار رکھی ہے نا، آ رہے مسجد کی طرف، جب مسجد میں داخل ہونے لگے نسوار پھینک دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے گھر کے بھی آداب ہیں، اللہ کے گھروں میں شور و غل نہ کیا جائے، اللہ کے گھروں میں انتہائی وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ سی پی او کے دفتر میں جاتے ہو، ایس ایچ او کے دفتر میں جاتے ہو، بڑے مہذب اور بڑے باوقار ہو کے بیٹھتے ہو۔ یہ تو در ایسا ہے، یہ تو دفتر ایسا ہے، یہ تو دربار ایسا ہے۔ سی پی او کے لاکھوں کروڑوں دفتر، آئی جی کے، کمشنر کے حضرات، سی پی او کے جناب، ایس ایس پی کے، ایس پی کے تمام دفتر، اس دفتر پہ اللہ رب العزت کی قسم ہے قربان کر دوں حق نہیں ادا ہوتا۔ یہ اعلیٰ ترین دربار ہے جو میرے رب کا دربار ہے۔ ان دروں میں، ان دفتروں میں اپنے آپ کو مہذب بناتے ہو، اس گھر کی کیوں نہیں قدر کرتے؟ اس دفتر کا کیوں خیال نہیں رکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب بیان فرمایا مسجدوں میں شور و غل نہیں کیا جائے گا، مسجدوں میں حضرات اونچی آواز سے بولا نہیں جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، دیکھا دو بندوں کو اونچی آواز سے بول رہے ہیں، سنا صحیح البخاری میں مشکات میں روایت موجود ہے، دو بندوں کو دیکھا اونچی آواز سے لا یعنی فضول بے مقصد باتیں کر رہے ہیں، نہ کوئی قرآن کی بات، نہ کوئی حدیث کی بات، نہ کوئی علم کی بات، اونچی بول رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، کہاں ہو، ادھر آؤ، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی ہم فلاں علاقے سے آئے، مسافر لگتے تھے، کہنے لگے فلاں علاقے سے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے گھروں میں شور نہیں کرتے، اونچی نہیں بولتے، غل غپاڑا نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں اونچی بول رہے ہو، اگر تم مسافر نہ ہوتے ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مسافر نہ ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگاتا۔ مسجدوں کی آداب، مسجدوں کی عزت، مسجدوں کی عظمت، مسجدوں کی توقیر، مسجدوں میں حضرات اونچی آواز سے بولنے سے بچا جائے، خیال رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ادب و آداب بیان فرمائے، اور قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے گھروں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو۔ ان جناب سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ گزارش ہے، بڑے ادب سے گزارش ہے کہ جو صبح اٹھ کے حضرات مسجد اللہ کے گھر سپیکر کھول کر کے اللہ کے گھروں میں مددیں اوروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تہجد دے ٹائم، سحری دے ٹائم، فجر دے ٹائم اوروں سے مددیں، بزرگوں کے قصے، اور ان سے حضرات استعانت کا سوال کیا جا رہا ہوتا ہے۔
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں میں اوروں سے مددیں نہ مانگو۔ مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی دستگیر اور وہی داتا ہے، وہی غوث اعظم، وہی لجپال ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں کے آداب کا بھی لحاظ رکھا جائے، مسجدوں کے آداب بھی کیے جائیں، مسجدوں پہ خرچ بھی کیا جائے، مسجدوں پہ آیا بھی جائے، نمازوں کا انتظام بھی کیا جائے۔ جناب پاس مسجد ہے، پاس مسجد ہے، ان مفتیوں سے پوچھو ذرا، ان مولویوں سے پوچھو ذرا، ان علماء سے پوچھو ذرا کہ پاس مسجد کارخانے میں نماز ہو سکتی ہے؟ جناب پاس مسجد ہے، قریبی مسجد ہے تو کسی دکان میں نماز ہو سکتی ہے؟ کہیں گے جی نہیں، تو مسجد کے قریب ہونے کی وجہ سے کارخانوں میں نماز کا کیا معنی؟ حضرات دکانوں میں نماز کا کیا مطلب؟ مسجدیں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنا رضی اللہ تعالیٰ لازم اور ضروری ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اگر تم نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ چھوڑو گے سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، صحابہ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، تابعین نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، تبع تابعین نے مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ یہ حضرات نبیوں کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ مساجد کو آباد کرو، مساجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لو، مساجد کو حضرات خوبصورت بناؤ۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا المسجد، میرے نبی نے ہر محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا، ان تنظف، اس کو صاف ستھرا بھی رکھا جائے، وان تطیب، اور اس کو پکیزہ بھی بنایا جائے، اس کو خوشبو بھی لگائی جائے، خوشبو کا چھڑکاؤ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد کی دیوار پہ حضرات دیکھا کھنگار لگا، کسی نے تھوک پھینکا، وہ مسجد کی دیوار پہ لگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے صاف کیا ہے، اپنے نبوت والے ہاتھ سے صاف کیا ہے۔ کتنے ماشاءاللہ مسلمان، ٹھیک ہے یہ لیٹرینیں ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کا استعمال کرنا کوئی حرج نہیں، میں کسی پہ قدغن نہیں لگاتا، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کون سا دین ہے اور یہ کون سا مذہب ہے اور یہ کون سی مسلمانی ہے اور یہ کون سی ایمانداری ہے کہ نماز پڑھے نہیں تو پیشاب کرے مسیتیں آ جائیں؟ اسے یہ پتہ ہے کہ پیشاب مسیتیں ہوں دے دیں، یہ نہیں پتا کہ مسیتیں نماز بھی ہوں دی۔ مسجدوں کی خدمت، مسجدوں کے آداب، مسجدوں کی عزت، مسجدوں کا احترام، مسجدوں پہ خرچ کرنا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، نسبت ہی دیکھو کتنی پیاری ہے کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ بولو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ حضرات فلاں جگہ پہ لکھا ہوتا ہے یہ فلاں منزل ہے جی، یہ فلاں منزل ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، لیکن یہ مسجد کی نسبت دیکھو کس کی طرف ہے؟ اس کی نسبت ہے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مسجدوں کی خدمت کرنے والے، ان کی آبادی میں حصہ لینے والے، ان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے، نمازیں پڑھنے والے، اپنے بچوں کو لانے والے، حضرات اپنے بچوں کو بیچنے والے، اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں ایسا نمازی بنا دے۔ اللہ ہماری مسجدوں کو آباد رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ مسجدیں بنانے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دے، اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھرپور فرما دے، دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے اللہ ان کو مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔